پہلی خوشی تو مجھے اس مجلس کی وجہ سے یہ ہوئی کہ شنا زبان کے بولنے والے مختلف لوگ ایک جگہ پر مرحوم دکھی صاحب کے وجہ سے اس کے بظاہر اس کی وفات کے بعد بھی ان کی ہی ایک خدمت ہے، ان کا ہی ایک وسیلہ ہے، جس کی وجہ سے کوہستان سے لے کر فلوئی تک، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کرگل اور دراز سے بھی شریک ہو اور ہم ایک مشترکہ اور متحدہ ایک قومی وحدت کے اندر پرو سکے، اور اس کے ساتھ آزاد کشمیر اور یہاں پاکستان کے بہت ہی معزز اور ادب سے تعلق رکھنے والے شخصیات یہاں تشریف فرما ہے۔ تو میں سب سے پہلے دکھی صاحب، ان کے خاندان اور خاص طور پر حلقہ ارباب ذوق اور گلگت بلتستان کے باشندوں سے دلی تعزیت کرتا ہوں کہ ان کی وفات سے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کبھی ہم بھی مطلب اس سے تعلق رکھتے تھے، یہ ادب اور ان چیزوں سے، لیکن بعد میں جو ہے وہ پانچواں صوبہ، پکا صوبہ، کچا صوبہ، چھوٹا صوبہ، بڑا صوبہ، عبوری صوبہ، فوجی صوبہ، سول صوبہ، ان چکروں میں جو ہے سب بھول گئے۔ تو اب چونکہ اس یہ جو نورانی قسم کی ایک اچھی ایک محفل ہے، روحانی قسم کی، اور اس کے اندر اس کثافت کو ہم ڈال کے گند نہیں ڈالنا چاہتے، تو میں بہت زیادہ کثافت سے بھرا ہوا آدمی ہوں، تو میں آپ کے درمیان زیادہ حائل بھی نہیں ہونا چاہتا، لیکن اتنی میری سمجھ ضرور ہے کہ شاعر کون ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم کے بعثت کے بعد اگرچہ نبوت وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں ہے، لیکن الہام اور وجدان کا دروازہ نہ بند ہوا ہے نہ بند ہوگا، اور یہ جو ڈاؤن لوڈنگ کا جو کام ہے یہ قیامت تک رہے گا۔ اب وجدان کی ڈاؤن لوڈنگ کس طرح ہوتی ہے؟ اس کا تعلق شریعت سے نہیں، طریقت سے ہے، اس کا تعلق ظاہر سے نہیں، باطن سے ہے، اس پاکیزگی کا تعلق جسمانی جو ہے اچھے صابن سے جو ہے وہ ڈیو اور دوسرا وہ کیا نام ہے مجھے آتے بھی نہیں ہے، ان سے دھونے سے نہیں ہوتا ہے۔ یہ کوئی اندر کی کوئی کیمیکل ہے، کوئی روحانی کیمیکل ہے، جس کی صفائی سے اندر کا ریسیور جو ہے وہ صاف ہوتا ہے، اور وہ ریسیور جب فریکوینسی پکڑتا ہے تو اینٹینا اور اللہ کا سیٹلائٹ پہلے سے لگا ہوا ہے، تو وہ ڈاؤن لوڈنگ شروع کرتا ہے۔ لیکن ہم چونکہ اس کے اندر کثافت کے بنیاد پر ہم جو اندر فریکوینسیز فٹ کرتے ہیں، وہ جتنا زیادہ ڈالر کس طرح آئے گا، کس طرح ہم جو ہے وہ مشہور ہوں گے، یہ کیا ہوگا، دنیا کے ان چکروں میں ہوتے ہیں، تو ہمارا ریسیور جو ہے وہ ڈش انٹینا تک ہی نہیں پہنچتا ہے، اور کوئی ڈاؤن لوڈنگ نہیں ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو اندر سے صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ اخلاص، خالص، اسی کا نام توحید ہے، شرک کا نہ ہونا، کسی کو شامل نہ کرنا اس میں۔ جو مخلص ہے، جس میں اخلاص ہے، جو خالص ہے، جو توحید پہ ہے اپنے معاملے میں، تو اس میں یہ ڈاؤن لوڈنگ ہوتی ہے، اور پھر یہی باتیں آتی ہے جو عام آدمی سن کے بے حیران ہوتا ہے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا۔ تو یہ لوگ ہمیشہ اور ہر دور میں آتے رہیں گے۔ جمشید خان دکھی کا تعلق اس طبقے سے تھا، چونکہ ہمارے علاقے کے اندر علم و ادب کے لحاظ سے وہ چونکہ بنجر ہے وہ علاقہ، چونکہ ہم بہت دیر سے دریافت ہوا نا، یہاں کی طرح کا نہیں ہے۔ میں ایک مثال بارہا دیتا ہوں کہ دنیا کے بہت سارے جزائر جو ہے ان میں باہر کی ثقافت اور تہذیب اور باہر کے اثرات ہوئے ہیں۔ مثلا انڈونیشیا کے جزیروں میں آپ جائیں گے، بورنیو میں، بالی میں، یا آگے نیو گنی میں،
تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے جناب کہ انسانیت کے ساتھ ان کا تعلق ہے، براعظم ایشیا کے ساتھ، افریقہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ انسان نے جو ترقی کی ہے، مطلب جس نے ٹائر بنایا ہے، پھر چھگڑا بنایا ہے، اچھا جناب عالی تیل کے انرجی کے جو وسائل پیدا کیا ہے، ان سے دنیا مستفید ہوتی رہی ہے، اس کا کنیکشن رہا ہے۔ لیکن گلگت ایشیا کے بیچ میں اور دنیا کے سر کے اوپر دو بام دنیاؤں کے درمیان میں ایک ایسا علاقہ ہے جو ایک جزیرے کی طرح اس میں باہر کے دنیا کے اثرات نہیں رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ 1945 میں جہاز پہنچتا ہے اور 1952 میں جیپ پہنچتی ہے، تو آپ اندازہ لگا لیں کیا دنیا میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں جہاز پہلے جائے اور گاڑی بعد میں جائے؟ ایسا تو ہے ہی نہیں کہیں پر۔ انسان نے جانوروں کا استعمال کیا، پھر ٹائر بنا دیا۔ اچھا یہ پانی کے جو کشتیاں وغیرہ جو ہے یہ بہت پہلے سے بنی ہوئی ہے، تو اسی آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے جو ہے نا وہ تیز تراز گاڑیاں بنا کے پھر کہیں جا کر جیٹ انجن جو ہے وہ جہاز کا انجن بنایا اور اس نے اڑنا سیکھا، اور پھر کہیں جا کے جو ہے یہ سفر آگے بڑھی۔ تو گلگت کے اندر 1945 میں ایئرپورٹ تھا، 52 میں جو ہے بابو سر کھلا ہے روڈ۔ تو اس سے چیزیں یہ ہے کہ دنیا سے وہاں کنورٹ ہونے میں ٹائم لگا ہے، بنجر میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لیکن اتنی تیزی سے چیزیں اندر آ گئی ہے کہ جیسے وہ اردو زبان میں وہ بلاول کی طرح غلطی کروں تو پھر وہ سیکنڈلائز نہ ہو، چنیا دینے والی کیا کہتے ہیں اس کو، وہ آنکھوں کو وہ جو ہے کھیرا کرنے والی اتنی تیز مطلب چینجنگ جو وہاں پر آئی ہے، اس سے بھی پھر پرابلمز پیدا ہوئے، چونکہ ہمارا ٹرانزیشنل پیریڈ بہت تیزی سے ہوا ہونے کی وجہ سے بھی پھر ہماری یوتھ کے اندر بہت بڑی ایک پرابلم کا لوگ شکار ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کافی ذہنی مریض اور قسم قسم کے جو ہے وہ حالات سے ہماری یوتھ گزر رہی ہے، ایون دن خودکشیوں تک۔ اگر کچھ لوگ خودکشی کرتے ہیں تو اس کا مطلب بہت سارے لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پر کنفیوز، ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دم سے جو ہے نا ہم نے چھلانگ لگائی ایک حصے سے دوسرے حصے کی طرف، بیچ میں کھائی ہے۔ تو گویا کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اب اس علاقے کے اندر بہترین جو ہے وہ تہذیب و تمدن اور یہ جو ادب کا کام ہو رہا ہے، اور اس میں ادب کے معاملے میں عبدالخالق تاج صاحب آپ کے سامنے موجود ہے، اور ان کے ساتھی انہوں نے بہت کنٹریبیوشن کی ہے زبان کے اندر، ادب کے اندر، شاعری کے اندر، اور ہم ان کے ممنون و مشکور ہیں ان سب کے کہ ان کی وجہ سے اس علاقے کے اندر انسانوں میں جو ہے وہ شعور بیدار ہوا، انسانوں میں محبت بیدار ہوئی، اور انسانوں کے اندر جو ہے اپنے وطن سے، اپنے لوگوں سے، اپنے کوس سے محبت کی جو ہے وہ جلوہ گر ہوا۔ لیکن ہمارا علاقہ پہلے بھی بانچ نہیں تھا، ویسے اگر دیکھا جائے تو روز اول سے گلگت بلتستان جو ہے وہ بہت آباد شاد اور بہت ہی ہر معاملے میں ایک خود انحصار پر مبنی ایک خود مختار علاقہ رہا ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نئی ترقی جو ہے اس کے معاملے میں نے آپ کو بتایا کہ کافی لیٹ اور اچانک ہمارے پاس یہ ڈیولپمنٹ آئی ہے۔ تو ہم آج کی اس محفل کے اندر جناب جمشید خان دکھی صاحب کو کے تعزیت کے لیے ہم نے آج کا یہ جو محفل سجائی ہے، تو میں نے کوئی تیاری کر کے کوئی ایک آدھ شعر کسی دوسرے کا بھی یاد کر کے میں نہیں آیا ہوں۔ اچھا اپنا لکھنا تو چھوڑ دے، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن دکھی صاحب کو سب نے پڑھا، ہمارے دوستوں نے آپ کے سامنے بتایا ایک ایک لفظ کتنا اہم ہے۔ اگرچہ شاعری تو ویسے اور بھی مختلف معاملات میں ہو سکتی ہے نا، عشق معشوقی مختلف چیزیں تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ خوش قسمت لوگ ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے شہید ہیں جو وطن کے خاطر صرف خون دینے کا نام نہیں ہے، وطن کے خاطر یہ سارا ایفرٹ جو ہے نا یہ بھی شہادت میں ہی آتا ہے، یہ سارا ایفرٹ جو ہے وطن کے خاطر ہے۔ تو یہی میں آپ سے گزارش کروں کہ اس تمام چیزوں سے میں اپنی یوتھ سے اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے شخصیات کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کے جیسا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ پھر میں نے یہ بھی آپ سے گزارش کی کہ تقوی صرف عبادت کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے یہ ظاہری تو ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کوشش ہے، ایک جدوجہد ہے، ایک کوشش ہے، لیکن ایکچول تقوی جو ہے
وہ آپ کے باطن اور طریقت کی بنیاد پہ آنا چاہیے، وہ کارگر ہوگی۔ باقی جو ہے دنیاوی چیزیں وہ بھی ٹھیک ہے، وہ چلتے رہیں گے، اس سے تو کوئی انکار بھی نہیں ہے، یا خدا نخواستہ میں اس کے خلاف نہیں کر رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایک، ہم جب چھوٹے تھے تو ایک فوٹوز آتے تھے، ابھی وہ بند ہوئے، پتہ نہیں کیا ہے، کہ یہ براق جو ہے، براق اس کا ایک شکل بنایا ہوا تھا کہ لیڈی ہیڈ تھا، مطلب خاتون کا وہ سر ہوتا تھا، اور پیچھے گھوڑے کا جو ہے وہ جسم ہوتا تھا۔ تو یہ ہم نے دیکھا تھا، یہ کہ کس نے کس فلسفے کے تحت کی تھی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو دو چیزیں بہت ہی اہم ہے، دو چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لیڈی ہیڈ کا مطلب محبت، آپ محبت کو پریفر کریں گے، آگے رکھیں گے، اس کو اپنائیں گے، اور ہارس پاور جو ہے وہ ویسے بھی طاقت کو کہا جاتا ہے، یہ نفس ہے انسان کا، اور نفس کے اوپر اگر آپ سواری کریں گے، کنٹرول کریں گے، محبت کو آگے کریں گے، نفس کے اوپر کنٹرول کریں گے، تو برق یعنی بجلی کی طرح کی ایک کیفیت آپ میں پیدا ہوگی جس سے آپ بہت اوپر کا سفر کر سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں تقویٰ اس چیز کا نام ہے، اور باقی لوگ سکولوں میں کالجوں میں کوشش کر کے کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان کو ودیت ہوتی ہے، اور یہ وہی شاعر لوگ ہیں جن کا یہ جو ہے علم لدنی ہے، یہ خدا کی طرف سے دین ہے، مطلب اللہ کی طرف سے دیا ہوا چیز ہے۔ یہ کوئی کوشش محنت کر کے، ابھی بھی کوشش کریں نا، شاعر تو نہیں بن سکتے ہیں ہم، بہت مشکل ہے، اگر کر بھی لیں گے، کوشش کر کے اگر بنائیں گے تو اتنی پھیکی شاعری ہوگی، اتنے پھیکے الفاظ کی کوئی سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ وہ جو بور ہوتے ہیں نا، اس طرح کے شاعروں سے ہوتے ہیں لوگ، اور وہ جو لوگ سننے کا خواہش رکھتے ہیں وہ نیچرل ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے دین ہوتی ہے ان کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ مرحوم دکھی بائی کو جنت میں اعلیٰ مقام اللہ نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو ان کا دکھ جو ہے وہ سہنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھی صاحب کے خیالات کے مطابق وطن اور دھرتی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا کرے۔ والسلام۔